کہ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو ندا فرماتے، اہل خانہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے، یعنی فجر کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے رہے، الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہاں پر کیا پتہ لگا؟ رسول اللہ سب سے پہلے اپنی داماد کو، اپنی بیٹی کو کہ گھر پہ جا کر کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، تو فجر کے اندر اپنے بچوں کو اٹھائی، یہ نہیں چھوٹا ہے ابھی نیند خراب ہوگی، اٹھائیے بھائی اٹھائیے ان کو۔ حضور علیہ السلام مستقل دروازے پر جا کر 8 مہینے تک لگاتار حضور علیہ السلام گئے۔ تو اب سوچئے کتنی اہمیت ہے اپنی فیملی کو نمازی بنانے، فیملی کو نماز کا حکم دیجئے، زکوٰۃ کا حکم دیجئے۔ اب یہاں پر وکانہ یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیتے تھے اسماعیل علیہ السلام اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ تو اپنی فیملی کے اندر جب رمضان آئیں تو سب سے بڑا اہم مسئلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ تعالی ہم 16 چیپٹر کے 7ویں رکوع کو آج تلاوت کرنے لگے ہیں اور سورہ مریم کی آیت نمبر 50 سے آج کے درس کا، بلکہ 51 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کرو، یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس سے پہلے سورہ مریم کے آغاز میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے انہیں بڑھاپے کے اندر، جس وقت عام طور پر انسان کو اولاد ہونے کی امید نہیں ہوتی ہے، اللہ نے ایسے وقت میں انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے تفصیلی طور پر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے کو ذکر فرمایا، اور دونوں رکوعوں کے اندر خاص طور پر ان نبیوں کے اوصاف کو اور کمالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب یحییٰ علیہ السلام کو کہا تو کہا وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ، یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے۔ پھر ان 2 رکوعوں کے بعد تیسرا رکوع حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ میں نے جیسا کل بیان کیا تھا، اللہ کہہ رہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ جتنے بھی ڈیوائن ریلیجن ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، وہ شخصیت ہے کہ یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی آپ کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ آپ ان تمام مذاہب کے اندر بہت معتبر حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ذکر کا آغاز کیا، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ سورہ مریم مکیہ ہے، تو مکے کے لوگوں کو یہ زوم تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وہ ملت ابراہیم کے پابند ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے شعار پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے 6 رکوع میں، اور بتانا چاہتا ہے مشرکین مکہ کو کہ ایک طرف تو تم دعوے دار ہو کہ تم ابراہیم کی اولاد میں سے ہو، لیکن دیکھو ابراہیم تو پکے موحد تھے، ابراہیم شرک کرنے والے نہیں تھے، ابراہیم بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے، ابراہیم تو اپنے چچا آزر کو بتوں کی پرستش سے روکنے والے تھے، بتوں کو بنانے سے منع کرنے والے تھے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد آج کا جو 7واں رکوع ہے،
اس 7वें رکوع کے اندر پھر اگلے انبیاء کا ذکر کیا کہ اے مشرکین مکہ، تمہیں یہ زوم ہے، یہودیوں کو یہ زوم ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہیں، تمہیں بھی یہ زوم ہے کہ تم اولاد اسماعیل میں سے ہو۔ یہ سارے انبیاء کو دیکھو، ان میں سے ہر نبی کی دعوت کو دیکھو، ہر نبی سچا اور سچا ہے اور اس نے اللہ کی توحید کی دعوت کو آگے بڑھایا ہے، اور تم شرک پرستی میں مبتلا ہو۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اے پیارے محبوب ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، یہاں پر جو عمومی طور پر ریسائٹ کیا جاتا ہے وہ ہے مخلصن، لیکن اس کی 2 قراتیں آئی ہیں، ایک مخلصن بھی ہے اور ایک مخلصن بھی ہے۔ مخلص اور مخلص، مخلص تو اردو میں بھی سنا ہوگا آپ نے، یہ میرا بڑا مخلص دوست ہے، یہ میرا مخلص بھائی ہے۔ تو مخلص میں اور مخلص میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر لام کے نیچے زیر ہے تو مقصد ہوگا سنسیریٹی کے ساتھ، مطلب ہوگا اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنے والا، اس کو کہتا ہے مخلص ہونا۔ اور اگر لام پر آپ زبر لگا دیں گے مخلص، تو مخلص کا معنی ہوتا ہے چوزن پرسن، سلیکٹڈ پرسن۔ تو اگر کہیں گے انہو کانا مخلصن، تو ترجمہ ہوگا کہ موسیٰ وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں، اپنے رب کے ساتھ جستجو کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ مخلص کہیں گے، جو زیادہ تر قرات بیان کی گئی ہے، انہو کانا مخلصن، مراد یہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت کے لیے چنیدہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، چوزن ہیں۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہ چوزن بھی تھے اللہ کے کام کو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور کون تھے؟ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ رسولا نبیہ کے متعلق مختلف اقوال جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر فرما، مختلف اقوال اسکالرز نے ذکر کیے کہ رسول میں اور نبی میں کیا فرق ہوتا۔ حالانکہ دونوں باتیں ذکر کر دی، رسولا نبیہ، رسول بھی کہہ دیا اور نبی بھی کہہ دیا۔ تو اکثر علماء نے ایک موٹی بات جو بیان فرمائی ہے، وہ کہا نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو ایک نئی شریعت کو، نئی کتاب کو، نئے احکامات کو لے کے آتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی گائیڈنس پہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی وحی اس پر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو احکامات ہوتے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جو لاز آف دا شریعہ ہوتے ہیں، وہ ان لاز آف شریعہ کو ہی آگے بڑھاتا ہے جو اس سے پہلے والے رسول لے کر آئے تھے۔ جیسے جناب حضرت ہارون علیہ السلام، انہوں نے آگے وہی چیز بڑھائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کہ شریعت ایک نئی لے کر آئے، کتاب ایک نئی لے کر آئے، اور ان کے بھائی یحییٰ علیہ السلام اسی شریعت کی ترویج کرنے والے، اسی شریعت کو بڑھانے میں، پھیلانے میں ہیلپ کرنے والے، سپورٹ کرنے والے تھے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے، اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، اور بھی کئی ڈفرنس بیان کیے، لیکن موٹا سا مفہوم یاد رکھ لیں کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی وحی آتی ہے، لیکن وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتا، وہ کوئی نئے احکامات لے کر نہیں آتا، وہ نئی کتاب لے کر نہیں آتا۔ لیکن رسول و نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک نئی شریعت لے کے آتے ہیں، نیو لاز لے کر آتے ہیں، اور ایک نئے کتاب یا نیا صحیفہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ نبیہ پر فرمایا، رسول کا معنی تو یہ ہوتا ہے بھیجا ہوا، اس کو آپ انگلش میں ایمبیسڈر کر لیں۔ رسول جو ہوتا ہے، اس وجہ سے فرشتوں کو بھی رسول کہتے ہیں، فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، کیونکہ رسول کا معنی ایمبیسڈر، جس کو پیغام دے کر بھیجا جائے۔ تو فرشتہ بھی نبی کے پاس اللہ کا پیغام لاتا ہے، تو جبرائیل بھی اس لحاظ سے رسول ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس۔ اور رسول اس لحاظ سے رسول ہیں، پیغام لانے والے، کہ جبرائیل نے جو پیغام دیا انہیں، وہ لوگوں تک پہنچانے والے۔ نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ تو سید اعلی حضرت نے لکھا کہ نبی جو بنا ہے وہ نبا سے بنا ہے۔ نبا کسے کہتے ہیں؟ 30 پارے میں چلیے، اور 30 پارے کے اندر جب ہم پہلی سورت پڑھتے ہیں، جو آج میں نے پہلی رکعت میں تلاوت کی، کون سی کی؟ شکر ہے، یاد بھی ہے ماشاءاللہ۔ ایسا تو نہیں پڑھ تو دی حضرت، آپ تو پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے آپ کے، اب پڑھ دی جو پڑھ دی آپ نے۔ ہم رسال کون سی پڑھ دی بس آپ جانو۔
تو اما یتساءلون پہلی رکعت میں پڑھی تھی نا ہم نے. تو اما یتساءلون کی دوسری آیت کیا ہے؟ عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم. تو یہ جو نبأ العظیم کے اندر جو نبا ہے نا، اس سے نبی بنا، نبا سے نبی بنا. اب یہ نبا کا معنی کیا ہے؟ نبا کہتے ہیں غیب کی خبر کو. اما یتساءلون، اے حبیب یہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ آپ سے ایک بہت بڑی غیب کی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے اندر ان کے درمیان آپس میں کانفلکٹ ہے، ڈفرنس آف اپینین ہے، اختلاف ہے. اب وہ نبأ العظیم کیا تھی؟ حضور سے کس چیز کا وہ سوال کر رہے تھے؟ مشرکین مکہ حضور سے سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی. تو قیامت کا علم کیا ہے؟ غیب ہے کہ غیر غیب ہے؟ غیب ہے. اور اس قیامت کے غیب کے علم کو قرآن نے کیا کہا؟ عن النبأ العظیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس نبا ہوتی ہے. نبی کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس نبا ہوگی. اب کوئی شخص کہے کہ نبی تو ہے لیکن غیب نہیں بتا سکتے، تو پھر نبی کیسے؟ اگر آپ اس کی لٹرلی میننگ پر جائیے کہ نبی بنا ہے نبا سے، اور نبا کا معنی غیب کی خبر. نبی ہوتا ہی وہ ہے، لٹرلی دیکھیں گے کہ جو غیب کی خبر دیتا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ غیب میں ہے. نبی خبر دیتا ہے کہ اللہ ہے. تو یہ کون سی خبر دی نبی نے؟ غیب کی خبر دی. نبی نے کہا کہ اگر نیک امال کرو گے جنت میں جاؤ گے. جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. تو نبی نے کس مکان کی خبر دی؟ غیب کی. نبی نے کہا اگر اللہ کے احکام پر نہیں چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. جہنم کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. تو نبی نے کس چیز کی خبر دی؟ غیب کی. فرشتے کو کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، وحی کو نازل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن نبی یہ کہتا ہے کہ مجھ پر فرشتہ اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے. تو نبی نے امت تک کیا پہنچائی؟ وہ خبر جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. تو پتا کیا چلا؟ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دیتا. اس لیے امام احمد رضا نے نور اللہ مرقدہ جب کنز الایمان میں نبی کا ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. تو ایک زمانے میں آج سے 8-10 سال پہلے مجھ سے کسی نے کنز الایمان کے اس ترجمے کو دیکھ کر اعتراض کیا کہ نبی کا ترجمہ نبی ہونا چاہیے، انہوں نے اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی کر دیا. تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کا ترجمہ صرف لکھا یا ایھا النبی تو نیچے لکھ دیں گے اے نبی، یہ ترجمہ کرتے ہیں. لیکن سید امام احمد رضا نے کیا کیا؟ کنز الایمان میں جب آیا یا ایھا النبی یا کہیں آیا نبی تو اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. کیوں کیا؟ کہ آپ نے نبی کا بھی لٹرلی ترجمہ کر دیا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو خبر کس چیز کی دے؟ غیب کی خبر دے. اب بندہ کسی کو نبی مانے اور کہے غیب کی خبر نہیں دے سکتے تو کیا ہوگا؟ لٹرلی طور پر وہ بات غلط کہہ رہا ہو کہ بھائی جب تم نبی کہہ رہے ہو تو نبی کہتے ہی تمہاری بات سے یہ نکل رہی ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتانے والے. تو کہا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور نبی بھی ہیں. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ أَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا. طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے. جب مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، قبطی کو ایک مکہ پنچ مار دیا تھا آپ نے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر اور آگے سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آئے گا. ایک مظلوم کو بچانے کے لیے ایک فرعون کا فوجی اس پر ظلم کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں آئے بیچ بچاؤ کرنے کے لیے. وہ فوجی مان نہیں رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیا ایک پنچ، اور اللہ نے وہ کمال طاقت عطا فرمائی تھی، وہ ایک پنچ سے ہی مر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اب آپ مصر نہیں گئے کہ کہیں مجھے قید و بند نہ کر لیا جائے، اور پھر آپ آگے بڑھے اور آپ مدین پہنچتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں.
اور شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، 10 سال آپ وہاں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب آپ مدین سے 10 سال گزارنے کے بعد اپنی وائف کے ساتھ واپس مصر آ رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایک پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں طور سینا، جہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو کلام سے مشرف فرمایا، جس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ ہمارے آقا کا لقب ہے حبیب اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب واپس آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ مصر جا رہے ہیں تو درمیان میں ایک طور پہاڑ آیا، کہا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے طور کی جانب سے پکارا، یعنی دائیں اور بائیں جانب ہوتا ہے نا، تو دائیں جانب سے، دائیں مطلب سیدھے ہاتھ کی طرف سے جا رہے تھے، اچانک طور کے پاس سے پکارا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب کر لیا، قریب کر لیا۔ درخت میں سے آواز آنے لگی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ پھر وہیں پر طور پر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا، وہیں پر اللہ نے آپ کو وہ قرب خاص دیا کہ آپ توریت کے لکھے جانے کے قلموں کی آواز بھی سنتے تھے۔ پھر آگے کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، فرمایا اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون بھی دیا، جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر نبی بنا دیا تھا۔ ہارون علیہ السلام کا جو رول ہے موسیٰ علیہ السلام کی لائف میں، وہ ایک سپورٹیو رول ہے، کیونکہ ایک طرف فرعون سے سامنا تھا، ایک طرف اپنی قوم ضدی تھی، تو اب دو طرف دیکھنا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، جو میں روزانہ ہی الحمدللہ جب سے میں نے درس شروع کیا ہے، اور کم بیش اس وقت ہم 372 درس کر چکے ہیں بحمدللہ، 1 سال سے اوپر ہو گیا درس دیتے ہوئے، اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے اس کی۔ تو روزانہ یہ ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورت ختم ہوگی سورہ مریم، اور سورہ طٰہٰ اگلی سورت ہے۔ سورہ طٰہٰ کا 2 رکوع کے اندر یہ پہلی آیت ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا جاؤ اور فرعون کو تبلیغ کرو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ بچپن میں آپ نے اپنے منہ میں انگارہ لگ لیا تھا، جس انگارے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، بات کرنے میں اٹک اٹک ہوتی تھی۔ تو جب اللہ نے کہا جا کر تبلیغ کرو، تو اب زبان میں اٹک تھی، لکنت تھی، تو آپ نے تبلیغ سے پہلے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری۔ رب اشرح لی صدری مانے اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، رب اشرح لی میرے لیے، اشرح لی کشادہ کر دے، صدری میرے سینے کو، ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور کھول دے، واحلل مانے کھول دے، اوپن کر دے، عقدہ وہ جو لکنت، وہ جو اٹک، وہ جو گٹھان، عقدہ میری من لسانی زبان میں لگی ہوئی ہے، واحلل اوپن کر دے اسے، اور ایسی اوپن کر دے یفقہوا قولی، تاکہ میں جو کہوں میری بات لوگ سمجھ جائیں۔ تو اس لیے ہر داعی کو چاہیے، آپ بھی اگر کہیں میڈیشن کے لیے جا رہے ہوں تو یہ دعا پڑھ کے جائیے، کیونکہ آپ بہت عقل مند ہیں لیکن سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ میاں بیوی کا جھگڑا سولو کروانے جا رہے ہیں، اچھی بات بھی کہہ کرنے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو، تو آپ کیا کہہ دیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کہیں بزنس ڈیل بنانے جا رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار پرچیز کرنے جا رہے ہیں، آپ امیگریشن کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں، آپ تو جناب اس کو انٹرویو میں صحیح بات کریں لیکن وہ آفیسر سمجھ نہیں رہا آپ کی بات کو، آپ کیا کہیں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ جاب انٹرویو دینے جا رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بہترین دعا ہے۔ تو ہر خطاب کرنے والا بھی، اسی لیے میں جب سے درس کا آغاز کیا الحمدللہ کم از کم 372 دن ہو گئے مجھے الحمدللہ کہ میں روزانہ ہی
اپنے درس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہ میری زبان اس قابل ہے، نہ میرا وجود اس قابل ہے، نہ میرا علم اس قابل ہے کہ میں قرآن کا آپ کو درس دے دوں، تو اس لیے اللہ سے میں دینے سے پہلے دعا کر لیتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے، ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہیں، بچوں کو پڑھوائیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت جینیس ہوتے ہیں، لیکن ان کو 5 لوگوں کے سامنے کھڑے کر دو تو اٹک جاتے ہیں، میں وہ میں کر کے بات ہی نہیں ہو پاتی ان سے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پریزنٹیشن نہیں دے پاتے، قابل ہوتے ہیں، کمپنی میں بہت سارے لوگوں سے زیادہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن پریزنٹیشن کے آدمی نہیں ہوتے، اس لیے محنت کرنے کے باوجود بھی پیچھے ہی رہتے ہیں۔ وہ جو منہ کا تیز آدمی ہوتا ہے وہ کام تھوڑا کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ کوپریٹ میں تو یہی چلتا ہے، جو زیادہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، زیادہ پک 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 کر رہا ہے، وہ فوراً آگے بڑھ جائے۔ وہ بیچارہ جو کام کیے جا رہا ہے، بولنا اس کو نہیں آتا، پیچھے ہے وہ۔ تو اب کیا ہے، کم از کم اپنی بات جو آتی ہے آپ کو، جو اسکل آپ کے پاس ہے، وہ اسکل آپ کو پریزنٹ کرنا بھی آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعا کر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اب کتنی خوبصورت دعا آئے گی، اس وقت تو بیان کروں گا اور ڈیٹیل۔ رب اشرح لی صدری، یعنی کہ اللہ پہلے تو جو چیز ہے وہ میں فلی انڈرسٹینڈ میں کر لوں۔ بھائی آگے ڈیلیور تو تب کر پاؤں گا جب مجھے خود سمجھ میں آئے گی، تو پہلے تو میرا سینہ کشادہ کر دے کہ میں اس چیز کو خود پہلے انڈرسٹینڈ کر دوں آخر ایکچوئل مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی دعا کر لیں گے، پہلے بیماری ڈائیگنوز ہوگی تو کوئی میڈیسن پرسکرائب ہوگی نا۔ جب بیماری کو ڈائیگنوز ہی صحیح نہیں ہوا تو ڈاکٹر سر کے درد کے اندر بخار کی دوا دے دے گا۔ تو اس لیے ڈاکٹر بھی دعا کر لے، رب اشرح لی صدری، پہلے میں انڈرسٹینڈ کر لوں، میرا دل کشادہ ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد میں کیا کروں، ویسر لی امری۔ اب مسئلہ انڈرسٹینڈ تو کر لیا لیکن اس کو سولو کرنا بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ بھائی انڈرسٹینڈ، بعض اوقات آپ کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ مسئلہ یہ ہے، لیکن اب اس کو سولو کرنا بڑا مشکل ہے، تو آپ دعا کیا کر رہے ہو، یسر لی امری، کہ اللہ اب اس کو میرے لیے آسان کر دے، مسئلہ میں سمجھ گیا ہوں، وہ یسر لی امری، آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور حل کر دے اس عقدے کو جو میری زبان میں لکنت کی وجہ سے ہے، اس کو حل کر دے، اور جب ایسا حل ہو جائے اب میں جو کہوں یفقہوا قولی، لوگ میرے قول کو سمجھ جائیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کی اگلی دعا کیا ہے، وہ جو یہاں پر بھی ذکر آ رہا ہے اس کا، وہ تو میں نے تفصیل دے دی اس دعا کی، جو میں ضمناً بات کرنا چاہ رہا تھا یہ یفقہوا قولی کے بعد یہ ہے وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک سپورٹر، میرا ایک وزیر بنا دے، اور وہ وزیر اس کو بنا دے ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اشدد بہ ازری، جو میری کمر مضبوط کرے، وہ اشرکہ فی امری، جو میرے کام کے اندر میرا شریک ہو، میرا پارٹنر ہو دعوت کے کام کے اندر۔ تو یہ پوری دعا اگر آپ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ یہ نیت رکھ لیں کہ آپ کا اگر کوئی بھائی ہے یا آپ کی اولاد ہے، آپ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو میرا سپورٹیو بنا دے۔ بعض اوقات بچے نافرمان ہوتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے بھائی نافرمان ہوتے ہیں، آدمی نے بڑی محنت سے پورا امپائر بزنس کا بلڈ کیا ہوتا ہے، وہ تباہ کر دیتی ہے اولاد۔ تو دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، یہ دعا کر لیں وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا سپورٹر بھی بنایا، اور اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بھی بنایا ان کی دعا پر۔ وہ اگلی دعا جو سورہ طٰہٰ کے اندر آئے گی، تو اللہ وہی کہہ رہا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے عطا کیا اس کو، اس کا بھائی ہارون، اور صرف بھائی کو سپورٹر نہیں بنایا، نبی یا بلکہ نبوت بھی عطا فرما دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اب یہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کے سارے انبیاء، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب یوسف، جناب یعقوب، یہ جتنے بھی انبیاء، یہ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی پیغمبر اللہ نے پیدا فرمایا ہے،
اور وہ پیغمبروں کا سردار یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیدا فرمایا۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے ہم اولاد اسماعیل ہیں، تو اللہ نے اب خاص طور پر ان مشرکین کو، مکیہ صورت ہے، ان مشرکین کو خطاب کیا کہ وہ تو موحد تھے، توحیدی تھے، تم شرک کر رہے ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، انہو کانا صادق الوعدی، جو اسماعیل تھے صادق الوعدی، وہ وعدے کے سچے تھے، یعنی وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی ایک کمال، ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ وعدے کا پکا و سچا ہوتا ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، کیا ہم اپنے قول کے پکے ہیں؟ کیا ہم اپنے قول کے سچے ہیں؟ کیا ہم اپنے وعدوں کے پکے؟ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، داڑیاں شریف رکھی ہوئی ہیں، امامے پہنے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا قول کے پکے ہیں؟ اللہ کا نبی انہو کانا صادق الوعد، صادق الوعد ہے تو دو جملے، لیکن ان دو جملوں نے پورے کریکٹر کو بیان کر دیا، اپنی بات کا سچا ہوں، اور اپنی بات کے سچے جو زیادہ پہلو جو بیان کیا، اللہ کا ہر نبی بات کا سچا ہوتا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر صادق الوعد اس لیے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا، جو سورہ صافات میں آئے گا 23ویں پارے میں، کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، انی ارانی، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ نے آپ کو مجھے ذبح کرتے ہوئے دکھایا ہے، افعل ما تؤمر، کر جائیے جو آپ کو حکم دیا گیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں چوں نہیں کروں گا۔ اگر اللہ نے جان مانگی ہے تو سر رکھ دیں گے، آپ چھری چلا دیجیے گا۔ تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا اور کہا ماں اگر اللہ کا یہ پیغام ہے کہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کی جان جائے تو جان قربان ہے، تو اللہ نے کہا وہ اپنے وعدے کے سچے تھے جو انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ان کے بارے میں وہی فرمایا جو میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اب آگے جو بات بیان فرمائی ہے وہ اہم بات ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ اور بہت مقرب بندے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایک کوالٹی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو دو چیزوں کا حکم دیتے تھے، ایک نماز کا اور ایک زکوٰۃ کا۔ میں نے کل بیان کیا تھا زکوٰۃ صرف مالی نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ کا مقصد ہوتا ہے پاکی، تزکیہ بھی اسی سے نکلا، زکوٰۃ کا معنی پاکی۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں مالی طور پر تو آپ کا مال پاک ہو جاتا، جب آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو وہ آپ کے دل کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور آپ کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ تو یہاں پر مالی زکوٰۃ بھی مراد ہے اور جسمانی زکوٰۃ بھی مراد ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہاں پر سب سے اہم بات کیا ہے کہ آدمی کو نیکی کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام کو بھی جو تبلیغ کا حکم ہوا ہے وہ لوگوں کے پر بعد میں ہوا۔ پہلے اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو باخبر کرو، ان کو خبردار کرو دین کیا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھر کے اندر تو فیملی، وائف، بچے چل نہیں رہے دین پہ، اور ہم پورے زمانے کو ٹھیکہ اٹھاتے ہیں دین پہ چلانے کا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، سب سے تو پہلے دین کو لاؤ اپنے گھر کے اندر، تمہارے گھر کی چار دیوانی میں دین پہلے آنا چاہیے، پھر تم آگے بڑھو دین کو پھیلانے کے لیے۔ گھر میں دینداری ہے نہیں، وہ دوسروں پر نکتہ چینی، یار وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، یہ ہمارا ایک عمومی طور پر معاشرے میں نظام بن چکا ہے۔ فیملی میں خود دیندار لوگ نہیں ہیں، بیوی خود دین پر نہیں ہے، آدمی خود دین پر نہیں ہے، اولادیں خود دین پر نہیں ہیں،
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پوائنٹ آؤٹ کسی اور پر کر رہے ہیں، دیکھو کیا کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو کیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے ابتدا کریں۔ اس کے اوپر حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، معجم الاوسط کی حدیث ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کوئی پریشانی آتی اور رسول اللہ دیکھتے کہ میری فیملی کے لوگ پریشان ہیں تو حضور فرماتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ پریشانی دور کرے گا۔ تو اگر بچہ آپ کے پاس آیا ہے، بیوی پریشان آئی ہے، تو اس کو کہیں اللہ کی بارگاہ میں نماز، 5 وقت کی نماز تو پڑھو۔ اب لوگ کہتے ہیں استاد پریشانی ہے، تعویذ دے دیں، استخارہ کر دیں، یہ کر دیں۔ اس سے پوچھو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ نماز تو نہیں پڑھتا حضرت۔ ارے بھائی یہ تعویذ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ 5 وقت کی نماز سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سچے دل سے سر جھکا لو، اللہ سارے مسئلے ویسے ہی حل فرما دے گا۔ نماز پڑھو گے نہیں اور تعویذوں کے چکر میں لگے رہو گے تو یہ تو تم فرض کو چھوڑ کر کہیں اور نکل رہے ہو۔ تو اس لیے 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اللہ ساری مشکل، ساری تنگی دور کر دے گا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ الزہد ابن حنبل، امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو ندا فرماتے، اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے، یعنی فجر کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے رہے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہاں پر کیا پتہ لگا؟ رسول اللہ سب سے پہلے اپنی داماد کو، اپنی بیٹی کو کہ گھر پہ جا کر کہہ رہے ہیں نماز پڑھو۔ تو فجر کے اندر اپنے بچوں کو اٹھائی، یہ نہیں چھوٹا ہے ابھی نیند خراب ہوگی، اٹھائیے بھائی، اٹھائیے ان کو۔ حضور علیہ السلام مستقل دروازے پر جا کر 8 مہینے تک لگاتار حضور علیہ السلام گئے۔ تو اب سوچئے کتنی اہمیت ہے اپنی فیملی کو نمازی بنانے کی۔ تو فیملی کو نماز کا حکم دیجئے، زکوٰۃ کا حکم دیجئے۔ اب یہاں پر وکانہ یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیتے تھے اسماعیل علیہ السلام اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اپنی فیملی کے اندر جب رمضان آئیں تو سب سے بڑا اہم مسئلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ بیوی کو بتاؤ بھائی کیا کیا لیا تم نے، بتاؤ جی کتنا گولڈ رکھا ہوا ہے تمہارے پاس، بتاؤ بھائی اسٹاک میں کتنا رکھا ہوا ہے، انویسٹمنٹ پراپرٹی کتنی ہے، کتنے NFT لے لیے ہیں، کتنے بلاک چین کے اندر جناب بٹ کوائن پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ کے اندر، کیا کیا چیزیں ایسٹ کے اندر شامل ہیں، لکھو اس کو، پوری گھر والے سب بیٹھے مل کر، 2 بھائی مل کے کاروبار کر رہے ہیں تو دونوں مل کے بیٹھو، 2 پارٹنرز مل کے کام کر رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں مل کے بیٹھو اور ایک دوسرے کو کہو یار زکوٰۃ کا حساب کرو تاکہ اللہ مال میں برکت دے۔ ایک دوسرے کو پابند کرو اس بات کا کہ وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں، کیونکہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو کہتے تھے نماز کا حکم، اور وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور یہاں پر یأمرو کا لفظ ہے، آپ دیکھیں ان کو جسٹ تلقین نہیں کر رہے ہیں، یأمرو کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، آرڈر کرنا۔ تو آپ کی حیثیت فیملی میں سربراہ کی ہے، لیڈر کی ہے، تو آپ ریکویسٹ نہیں کریں گے بچوں سے بیٹا نماز تو پڑھ لے۔ آپ اپنے کام کروانے کے لیے جس طرح دوسری جگہ آرڈر دیتے، یہاں بھی وکانہ یأمر آرڈر دینا ہے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس، 3 آیتیں آج کے درس کی، باقی وذکر فی الکتاب ادریس، اور کتاب میں ذکر کیجئے ادریس علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، اور انہ کان صدیقا نبیا، ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے۔ اللہ کا ہر نبی سچا ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ان کی صدیقیت کو یہاں بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں زیادہ تذکرہ تو آپ کا نہیں ملتا ہے، بائبل کے اندر آپ کو حنوخ کہتے ہیں، آپ کا نام جو ہے وہ حنوق آیا ہے، اور قرآن نے آپ کو ادریس کا، امام خازن اور علامہ آلوسی آپ کا تذکرہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا نام حنوق ہے، اور آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، یعنی نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام،
شیس علیہ السلام کا ذکر بائبل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ شیس علیہ السلام حضرت آدم کے بیٹے ہیں، تو شیس علیہ السلام کے بعد جو تیسرے نبی آئے ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے ہی پہلے کا زمانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کو سینے، سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالے پہنتے تھے، سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں، اور یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ہو گیا ادریس، درس دینے والا۔ آپ درس دیا کرتے تھے۔ یہاں پر بہت خوبصورت بات فرمائی، ایک حدیث نقل کر دی ایک مفسر نے، کہا درس دینا صحیفے کا، قرآن کا، اللہ کی کتاب کا، جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، ہم کہاں جمع ہیں؟ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع۔ امام مسلم نقل کر رہے ہیں صحیح مسلم میں، کتاب اور یعنی چیپٹر کا نام ہے کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، قرآن کی تلاوت ہم نے کی ہے اور ہم درس دے رہے ہیں، فرمایا اللہ سکون نازل کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، اور بیٹھنے والوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ، امام دارمی لکھتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عالم جو صرف نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا پھر لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، اس کی بزرگی اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا آدمی پر ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی ہے، ایک امام ہے جو نماز پڑھاتا ہے اور نماز پڑھانے کے بعد درس دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا اس عالم کی، اس امام کی فضیلت ایسی ہے ایک عابد پر، ایک عبادت کرنے والے پر، اور عبادت کرنے والا بھی کیسی عبادت کر رہا ہو، دن میں روزے رکھ رہا ہو، رات میں قیام کر رہا ہو۔ فرمایا اس عبادت کرنے والے سے بہتر افضل وہ عالم ہے جو نماز پڑھاتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد درس دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کتنا اہم ہے، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ ادریس ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ درس جو دینا ہے وہ ہر ایک کو نہیں دینا۔ یہاں پر ایک مفسر لکھتے ہیں کہ امام ترمذی نے نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن میں علم کے بغیر کچھ کہے، یعنی اس کو پتہ نہ ہو کہ کس آیت کا کیا مقصد ہے، اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان کر دے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام ترمذی ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس نے فرمایا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ بات پتہ چلی کہ ایک تو درس دینا بہت عظمت کا کام ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ درس دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اس کے لیے دین کا علم ضروری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ادریس علیہ السلام کے لیے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہہ کر یہاں کیا بات بیان فرمائی گئی؟ فرمایا گیا کہ ان کے مکان کو، ان کے درجات کو بلند کیا گیا۔ کس کے؟ ادریس علیہ السلام کے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ڈفرنس آف اپینین کے اندر موجود ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں یا زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم میں کوئی اس طرح کی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، نہ احادیث صحیحہ اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ صرف اسرائیلی روایات ہیں جس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اسرائیلی روایات پر میں نے ابتدا میں پورا ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، اگر جو شروع کے اندر کسی کو یاد رہا ہو، اب تو کافی دن گزر گئے، 300 سے اوپر لیکچر ہو چکے ہیں ہمارے، 400 ہونے والے ہیں الحمدللہ، ابھی 30-35 دن میں 400 کے قریب ہم لیکچر پہنچ جائیں گے الحمدللہ۔
تو ابتدا کا میرے خیال سے جب میں نے شروع کیا تھا تو چوتھا یا پانچویں درس کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ اسرائیلی روایت کیا ہوتی ہے. اسرائیلی روایت پہلے تو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو میں مختصر سے بات بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اسرائیلی روایت کسے کہتے ہیں. اسرائیلی روایت اس کو کہتے ہیں کہ کچھ یہودی جو اسلام لے آئے، عبداللہ بن سلام ہیں، وہب بن منبہ ہیں، جو پہلے یہودی تھے پھر بعد میں اسلام لے آئے، پہلے عیسائی تھے پھر بعد میں اسلام لے آئے. اسلام لانے کے بعد ایک تو نالج ان کی تھی وہ ان کو زمانے یہودیت میں تھی، کچھ بائبل کا ذکر انہوں نے پڑھا ہوا تھا، کچھ بائبلز کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی. اب وہ بعد میں اسلام لے آئے تو قرآن کے علم بھی آ گیا ان کے پاس. تو قرآن نے کسی واقعے کا اشارہ دیا، ان کے ذہن میں آیا کہ یار یہ واقعہ تو بائبل میں بھی ہے. تو انہوں نے آگے جب بیان کیا تو کہا قرآن کا واقعہ یہ ہے اور اس کی تفصیل بائبل میں وہاں ملتی ہے. تو ان لوگوں نے جو ان کے پاس آلریڈی نالج تھی بیفور دا اسلام، انہوں نے اس نالج کو آگے بیایا جو قرآن میں بھی نہیں تھا، حدیث میں بھی نہیں تھا، لیکن ان کی نالج میں تھا جو انہوں نے بائبل سے اخذ کیا تھا. اس کو کہتے ہیں اسرائیلی روایت. اس پورے ٹاپک کو کہتے ہیں اسرائیلیات. اسرائیلیات کے بارے میں ہمارا کیا بلیف ہے؟ اسرائیلیات کے بارے میں ہمارا بلیف یہ ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی روایت قرآن کے مفہوم سے ٹکرائے گی تو ہم اس کو رد کر دیں گے، اور اگر کوئی اسرائیلی روایات قرآن سے نہیں ٹکرائے گی، حدیث سے نہیں ٹکرائے گی، تو اس کے قبول کرنے میں، اس کو ایکسپٹ کرنے میں اور ریجیکٹ کرنے میں علماء کا اختلاف ہے، کنفلکٹ ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو قبول کر لیا جائے گا، کچھ علماء کہتے ہیں اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تو دونوں طرف کی رائیں. اب اس لیے ہم 100% شیورٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے اگر کوئی اسرائیلی روایات سے ہمیں کوئی بات ملتی ہے تو ہم یہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں علم کے میدان میں کہ اسرائیلی روایت اس بارے میں یہ ملتی ہے، بائبل کے اندر ایک یہ حوالہ ملتا ہے، تالمود میں یہ حوالہ ملتا ہے، لیکن واللہ تعالی عالم، اللہ جانے صحیح کیا ہے. روایت ملتی ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ ہم نے انہیں بلند کیا، مکانن علیہ بلند مقام پر، بلند مکان پر. اس کی تفسیر میں جو ہمارے مفسرین جو گزرے ہیں انہوں نے اسرائیلی روایت کو لیا. اسرائیلی روایت میں بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ہے حنوک، اور وہاں پر بائبل کے اندر یہ ملتا ہے کہ حنوک نے باقاعدہ گھوڑے پر جو بگی ہوتی ہے نا، جس طرح ان کے سینٹا کلوز وغیرہ کو دکھاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ حنوک جو پیغمبر تھے وہ باقاعدہ بگی پر سوار ہو کر آسمانوں پر زندہ چلے گئے. اور تالمود جو یہودیوں کی کتاب ہے، جو کہ انٹرپریٹیشن ہے بائبل کی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، تالمود بڑی مشہور کتاب ہے یہودیوں کے اندر. اس طریقے سے سمجھ لیجئے ہمارے ہاں قرآن کا درجہ ہے، بخاری مسلم کا درجہ ہے، ان کے یہاں بھی بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ اور تالمود نام یاد رکھیے. تالمود کا بھی ان کے یہاں وہی ہے، بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ بائبل کی ترجمانی ہے تالمود. تو تالمود میں اور ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پر بگیوں کے ساتھ چلے گئے. اور تالمود کے اندر یہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام سے ان کی دوستی ہو گئی، اور انہوں نے کہا ملک الموت علیہ السلام سے کہ مجھے ایک دفعہ تم موت دیکھ کے دکھاؤ، دیکھتا ہوں میں کیا فیل کرتا ہوں. ان کو موت آ گئی، پھر ان کو جنت دکھانے لے کر گئے، دوزخ دکھانے لے کر گئے ملک الموت علیہ السلام. جب وہ جنت میں چلے گئے تو اب انہوں نے کہا کہ اب میں جنت سے واپس باہر نہیں آنا چاہتا. لیکن یہ روایت اسلامی ماخذ میں نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے اور نہ آپ کو جو ہے وہ قرآن میں ملے گی، اور اسلامی کتابوں میں بھی آپ کو اگر ملے گی تو یہ روایت وہی سے آئی ہوئی ہے جو اسرائیلی ماخذ ہیں، اسرائیلی ریسورسز ہیں. علامہ ابن کثیر نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق جتنی روایات ملتی ہیں وہ ساری روایات ضعیف ہیں. لیکن ایک روایت جو بخاری میں ملتی ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ ملتی ہے کہ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے، بخاری کی روایت ہے، جو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے حضرت کریم آقا علیہ السلام کو. تو آسمانوں پر وہ ہیں، لیکن اس روایت حوالے سے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی مستند روایت نہیں ہے. تو اگر کہیں سے آپ یہ سنیں کوئی عالم یہ کہے کہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے، تو لڑنے جھگڑنے کی یہ بات نہیں ہے. اسرائیلی روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں، اور وہاں سے ہمارے مفسرین نے آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہ روایتیں بھی لکھی ہیں کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو یہ ایک ایسا میٹر ہے جو حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. There is a difference of opinion.
تو ہم دونوں طرف کا احترام کرتے ہیں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے جو اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ وہ ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ زندہ سے مراد میری وہی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اس طرح زندہ حضرت ادریس علیہ السلام کو نہیں اٹھایا گیا ہے، اور کچھ کی رائے کہ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ، آخری آیت آج کے درس کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اب یہ سارے نبیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، انعم اللہ انعام کیا، من النبیین من ذریت آدم، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا ہے۔ اور پھر اب آ رہی ہے اس آیت کے اندر آیت سجدہ۔ تو ابھی الحمدللہ غالباً مکرو وقت بھی گزر گیا ہے، اس آیت کے مکمل ہونے کے بعد دعا کے بعد سب کے سب، کیونکہ اب یہ آیت آپ نے سنی ہے اور آیت سجدہ سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، تو اب ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، تو سب سجدہ کیجئے گا۔ اور یعنی کہ دعا کے بعد کہا کہ یہ وہ انبیاء ہیں، کون کون انبیاء ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ ہیں، ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ ان لوگوں کو ہدایت دی اللہ نے اور چن لیا اپنا پیغام آگے پہنچانے کے لیے۔ ان کی شانیں کیا ہیں؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وبکیا، اور سجدے میں گر کر روتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ تو دو چیزیں اللہ نے بیان کی اپنے بندوں کے لیے، اور خاص نبیوں کا طریقہ بیان کیا کہ قرآن سن کر پہلی چیز کیا کرتے ہیں؟ آیات الرحمن جب سنتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، اور خروا سجدا وبکیا، اور پھر روتے بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے فوراً سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد سجدے سر اٹھایا اور کہا وبکیا، اب رونے والے کہاں ہیں؟ یعنی کہ سجدہ تو پھر بھی لوگ کر رہے ہیں آیت پڑھ کر، لیکن آیت الرحمن سن کر اب وہ رونے والے لوگ کہاں رہے جو اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہیں؟ تو قرآن سن کر اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں آدمی کو کچھ آنسو بہانا چاہیے۔ رمضان آ رہے ہیں الحمدللہ، کسی اچھی جگہ تراویح پڑھیے، اس معاملے میں نہ رہیے کہ یار وہاں جلدی ہو رہی ہے، یہاں جلدی ہو رہی ہے، ارے آدھے گھنٹے فارغ ہو جائیں گے۔ رمضان آیا کس لیے؟ رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ روزہ اور قیام اللیل۔ روزہ آپ کو بتائے گا کہ رمضان ہے، قیام اللیل آپ کو بتائے گا کہ رمضان ہے، اور قیام اللیل کے اندر قرآن اس کے پیچھے سنیے کہ جو قرآن کا حق ادا کرے پڑھنے میں، ورنہ روایت ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو قرآن کو ایسا سمجھیے، اور آپ دیکھیں مکہ مدینے میں اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے، حرم کے اندر جو قراء پڑھتے ہیں کیا شاندار قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کہ پیچھے ایک بندہ ہے پنجابی بولنے والا ہے، پیچھے ایک بندہ اردو بولنے والا ہے، پیچھے ایک بندہ میمن بولنے والا ہے، عربی کا اس کو لفظ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا ترجمہ ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے وہ حلاوت رکھی ہے کہ لوگ جب سدیش صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں، شریم صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں، تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں زار و قطار، حالانکہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی۔ تو سوچو کہ جب قرآن کے لفظوں میں اتنی تاثیر ہے کہ معنی سمجھے بغیر آپ کا دل نرم پڑ جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، تو سوچو جب قرآن سمجھ میں آئے گا، اس سمجھ کے آ کر جب وہ آیتیں جو رحمانیت کی ہیں، جو رحیمیت کی ہیں، جو اللہ کی کرم نوازیوں کی ہیں، جو اللہ کی مہربانیوں کی ہیں، جب آدمی وہ پڑھے گا، وہ سنے گا، تو کیا رقت آدمی کے قلب پر طاری ہوگی جب آدمی کہے گا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا، اے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے نا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، الہی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو بوجھ تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا، وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں مالک، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم میں طاقت ہی نہیں ہے ان بوجھ کو اٹھانے کی، ما لا طاقت لنا بھی، تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر دے، انت مولانا، اور تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین،
اور ہم پر قوم کافرین کے معاملے مدد فرما۔ کہیں آپ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہیں آپ کہیں گے مالک جب قیامت کا دن ہو اور پل صراط پر سے گاڑی گزرنے لگے اور اندھیرا اندھیرا ہونے لگے اور اس اندھیرے کی وجہ سے لوگ گر رہے ہوں جہنم کے اندر، اس موقع پر مومن کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، الہی میرا نور پورا کر دے تاکہ میں پل صراط کو آسانی سے پار کر لوں۔ کہیں وہ کہے گا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، الہی ایک دفعہ جب اسلام ہمارے دل میں آ گیا، لا تزغ قلوبنا، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت آنے کے بعد۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اسلام کے ماننے والے رہے، خدا نہ خواستہ کہیں ایسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ایتھسٹ بن جائیں، خدا کا انکار کر بیٹھیں، خدا کے رسول کا انکار کر بیٹھیں، ختم نبوت کا انکار بیٹھیں۔ لا ربنا لا تزغ قلوبنا، پھر کیا عطا فرما دے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، الہی ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ فرما قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ آیت قرآنی ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے، کم از کم جو مشہور آیتیں ہیں، یا کم از کم جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے، یا جو آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یا جو آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، کم از کم نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیجئے، تاکہ آپ جب سنیں تو وبکیہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ روانہ ہونا چاہیے۔ تو خروا سجدا وبکیہ، جب وہ آیات الرحمن سنتے ہیں، خرو کا معنی فوراً گر پڑتے ہیں، اتنی عاجزی ہوتی ہے اپنے اللہ کے نیک بندوں میں، خرو، وہ فوراً گر پڑتے ہیں، کس میں؟ سجدن، سجدوں میں، فوراً اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، مالک تیرے آگے سر جھکا دیا۔ اور علامہ اقبال نے اسی بارے میں کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر خرو سجدہ، اللہ کے آگے جھک جاؤ گے نا تو اللہ ہزار جگہ تمہیں جھکنے نہیں دے گا، اور اگر تم اللہ کے آگے نہیں جھکے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کے آگے تمہیں جھکائے گا، ذلیل و خوار کروائے گا۔ تو اقبال کہہ رہا ہے بندوں کے آگے جھکنا چاہتے ہو یا رب کے آگے جھکنا چاہتے ہو؟ تو اقبال کہہ رہے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں مانے بھاری، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل، اس کا شکر ہے بحمداللہ کہ ہمارے بحمداللہ تعالیٰ غالباً 372 دروس ہو گئے، اور 372 دروس کے اندر بحمداللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ، میں بھی دیکھ کے بتاؤں آپ کو کتنے درس ہو گئے ہمارے۔ کل ہم نے 374، 72 بھی نہیں ہوئے، بلکہ آج جس درس کو ہم دے رہے ہیں وہ 375 ہیں، 375واں درس ہے آج، 375واں درس دینے بحمداللہ تعالی ہم، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے طفیل، اپنے فضل کے طفیل، اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما دے۔ اور الحمدللہ یہ 15 سپارے ہوئے، الحمدللہ نصف قرآن ہوا۔ تو اس میں اگر کہیں میں غلطی کی، کہیں میں نے غلط بیان کیا، کہیں کوئی غلط مسئلہ میرے منہ سے نکل گیا، کہیں کوئی جملہ میرے منہ سے غلط نکل گیا ہو، اللہ کی شان میں، اللہ کے حبیب کی شان میں، اللہ کے نبیوں کی شان میں کوئی نظریہ اور عقیدہ میں نے ایسا بیان کر دیا ہو جو قرآن کی مراد نہیں ہے، جو اللہ کی مراد نہیں ہے، تو میں آپ سب کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اور یقیناً وہ جو میں نے بیان کیا غلط، اس میں میری خطا ہے، میری کم علمی ہے، میری نادانی ہے، اور یقیناً میری ہی اس میں جرم ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو بنا کر اگر کوئی بھی اس طرح کی غلطی ہوئی ہے ان 15 سپاروں میں، آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں میرے منہ سے حق نکلا ہے، میں نے وہ مراد بیان کی ہے جو اللہ کی مراد ہے، میں نے وہ مراد بیان کی ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا، میں نے وہ مسئلے بیان کیے ہیں جس سے لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم پہنچی ہے۔ تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میرا کوئی اس میں علم کا کمال نہیں، سب اللہ کی عطا ہے، سب اللہ کی رحمت ہے، سب اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہدایت دی، تو میں نے کیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی ایفرٹ نہیں،
سب میرے رب کی مہربانی ہے. تو یہ سب اللہ ہی کرتا ہے, تو اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے, بندہ تو کچھ بھی کر نہیں ہوتا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھ گنہگار کو اس جوانی میں توفیق دی کہ میں نے ورس ٹو ورس, ورڈ ٹو ورڈ الحمدللہ سے شروع کیا, اور آج 375ویں درس میں ہم نے 16ویں پارے کے 7ویں رکوع کو تلاوت کیا الحمدللہ. تو زندگی باقی ہے تو اللہ رب العزت خیر کے ساتھ گزرے, اور یہ جو بقیہ سپارے کم و بیش 14.5 سپارے بچے ہیں قرآن کے مکمل ہونے میں, تو انشاءاللہ اس کو بھی قرآن کو ہمیں مکمل کرنا نصیب فرما دے, حق بیان کرنا نصیب فرما دے, اور انشاءاللہ زندگی رہی اور خیر رہی انشاءاللہ. ارادہ ہے کہ میں اس قرآن کے درس کے بعد میرا ذہن میں نے بنایا ہوا ہے کہ میں اسی درس میں یا تو بخاری شروع کروں گا یا مسلم شروع کروں گا. زیادہ میرا ذہن مسلم شروع کرنے کا ہے, تو انشاءاللہ جس طرح پورا قرآن ہم نے ختم کیا ہے تو پوری صحیح مسلم ہم انشاءاللہ درس میں ختم کریں گے, صحیح بخاری صحیح مسلم. تو بخاری اور مسلم کی میری طبیعت یہ ہے کہ مجھے مسلم جو بخاری کے مقابلے میں زیادہ اس کا ربط اچھا لگتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بخاری میں ریپیٹیشن زیادہ ہے. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت اگر کتاب الصلاۃ میں لے کر آتے ہیں, وہی روایت پھر آگے بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں, تو امام بخاری کا بہت بڑا مقام ہے. تو اب کیا ہوتا ہے جب آپ ریپیٹیشن کے اندر کچھ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو طبیعت پر تھوڑا سا ایک بھاری پن ہو رہا ہوتا ہے. ایک چیز آپ نے آلریڈی پڑھ لی, اب دوبارہ آپ پڑھ لیں. امام مسلم کا طرز کیا ہے؟ امام مسلم صحیح مسلم جب حدیث نقل کرتے ہیں, امام مسلم کا طرز بہت خوبصورت ہے. وہ طرز ان کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہیں کسی موضوع پر حدیث لے کر آنی ہے تو وہ ایک چیپٹر کہتے ہیں ساری حدیثیں ایک دفعہ ہی لے کر آ جاتے ہیں, اب ان کا ریپیٹیشن نہیں ہوتی. تو اس لیے جب قاری پڑھتا ہے تو بخاری اور مسلم کے اندر مسلم کو پڑھتے ہوئے اس کا زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس لیے میرا اپنا جو دلچسپی میری زیادہ رہتی ہے وہ مسلم پر زیادہ رہتی ہے. بخاری کا بھی اپنا مقام, اللہ امام بخاری کی قبر پر بھی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اللہ امام مسلم کی قبروں پر بھی رحمت کی بارش نازل فرمائے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کریں کہ جنہوں نے الحمدللہ ہم ہر ہی سپارے پر ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں, اور آج ہم نے فیملی کا بھی اہتمام کیا ہے, آپ سب آئے. کم از کم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں دوستوں سے کہتا ہوں بھائی آپ آئے کیوں نہیں سیٹرڈے کو, تو کہتے ہیں حیا آتی ہے. کوئی کہہ رہا کہ یار ویسے تم آتے نہیں ہو, ناشتے میں آ جاتے ہو. تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں سوچتے ہو, آپ آ رہے ہو دعا کے لیے, کم از کم سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کم از کم ایک دن آؤ گے تو دعا میں تو شامل ہو رہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کا آمین کہنا قبول کر لے, اور 15 سپاروں میں کوئی لفظ ہمارا قبول ہو گیا ہو اور اللہ اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول کر لے. تو کم از کم مہینے نہیں آپ آ رہے تو کم از کم آپ ناشتے میں ضرور آیا کریں. یہ ناشتہ بھی آپ کے لیے ہوتا ہے, یہ ناشتہ کھانے پینے کی چیزیں تو سمجھ لو قرآن کی برکت ہے. اصل مقصود ہے کہ ہم دعا کر لیں, اپنی خطاؤں کی معافی چاہ لیں. تو جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے اس ناشتے کا, آپ لوگ آئے ہیں, جو میری بہنیں آج کے درس میں آئی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول کر لے اور سب کو قرآن کے لفظ کی برکتیں عطا فرما دے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. پھر سب یاد رکھیں سجدے کی آیت سنیے, آیت سجدہ پر سجدہ بھی کیجئے گا, اور اس کے بعد اشراق چاش کا بھی ٹائم ہو گیا ہے وہ بھی کر لیجئے گا. باقی ناشتہ بھی آپ سب کے لیے ریڈی ہے, تو جو نفل کام کرنا چاہے نفل بھی پڑھ لے, جو ڈائریکٹلی ناشتہ کرنا چاہے وہ ناشتہ بھی کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل لنا في موتنا
فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا ارحم الراحمین۔ الہی ہمارے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے لفظ لفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہماری آیت آیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آنے والوں کا آنا قبول کر لے، اہتمام کرنے والوں کا اہتمام کرنا قبول کر لے، درس دینے والوں کا درس دینا قبول کر لے۔ الہی اس کا ثواب تیرے حبیب کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما لے، اس کا ثواب صحابہ کرام کو پیش کرتے ہیں ان کو عطا فرما دے، ان کا ثواب حضور کے خاندان اہل بیت کو پیش کرتے ہیں عطا فرما دے، اس کا ثواب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو اولیاء کاملین ہیں ان کو پیش کرتے ہیں عطا فرما دے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو عطا فرما دے، جملہ مومنین و مومنات کے پیش کرتے ہیں ان کو عطا فرما دے، ہمارے عزیز اقربا محلہ پڑوس دوست احباب والدین میں جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں اس درس کا ثواب ان کو پیش کرتے ہیں عطا فرما دے یا رب العالمین۔ فلسطین میں، چچینیا میں، بوسنیا میں، کشمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور جہاں پر ظلم کی چکی کے تلے وہ شہید ہو گئے ان شہداء کو پیش کرتے ہیں عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ہمارے اساتذہ میں جنہوں نے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، زندگی میں جس طریقے سے بھی ہم پر احسان کیا، مالک کریم ان محسنین کی روح کو اصال کرتے ہیں عطا فرما دے۔ مالک کریم جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مسلمان قرض دار ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں فراخ دستی عطا فرما دے، الہی جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ الہی چند لوگوں نے نرینہ اولاد کے لیے کہا ہوا ہے، اپنے کرم سے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے، جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جو بیٹی کے خواہش مند ہیں اچھے نصیب والی بیٹی عطا فرما، جو اولاد کے ہاتھوں بیزار ہیں جن کی اولاد نافرمان ہیں دین سے دور ہیں، اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا رب العالمین انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اسلام پر استقامت عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جن میاں بیویوں میں جھگڑے ہیں طلاقوں کے تک نوبتیں پہنچ چکی ہیں، اے اللہ اپنے کرم کا صدقہ، اے اللہ اپنے فضل کا صدقہ گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لے، گھروں کو طلاقوں کی نوبتوں سے پہنچنے سے بچا لے یا رب العالمین۔ آپس میں میاں بیوی کو باہمی محبتوں کے ساتھ رہنا نصیب فرما یا رب العالمین۔ بری نظر سے ہمارے گھر کو محفوظ رکھنا، حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھنا، ظالمین کے ظلم سے محفوظ رکھنا، شریروں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرمانا۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ جتنے حاضرین میری بہنیں میرے بھائی ان کے گھروں میں اسپتالوں میں جو لوگ دعا کری کہتے ہیں جو بیمار ہیں مولا قرآن کا صدقہ، یہ قرآن شفا ہے شافی ہے، تیرا کلام شفا دینے والا ہے، یا اللہ اس قرآن کا صدقہ، اس قرآن کے لفظوں کا صدقہ، آیتوں کا صدقہ، سورتوں کا صدقہ تمام بیماروں کو شفائی کامل عطا فرما دے، میری والدہ کو بھی صحت کامل عطا فرما دے، درازی عمر بالخیر عطا فرما دے۔ اس ملک میں یا رب العالمین رہنا ہم مسلمانوں کے لیے آسان فرما دے یا رب العالمین۔ جن کے امیگریشن کے معاملات ہیں اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، سب کے لیے خیر پیدا فرما دے یا رب العالمین۔ جہاں جہاں تیرے دین کی خدمت لوگ مسجدوں میں کر رہے ہیں، یہ شہر کے اندر نئی نئی مساجد بن رہی ہیں، مسجدوں میں کام ہو رہا ہے، اے اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے الہی۔ اپنے کرم کا صدقہ اسی سال مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما دے میرے مولا۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اندر ہمیں نمازیں پڑھنا نصیب فرما دے الہ العالمین۔ رمضان کے اندر مسجد نبوی میں مسجد حرام میں سحر و افطار کرنا نصیب فرما دے، حاجیوں کی فہرست میں ہم سب کا نام بما اہل خان شامل فرما دے الہی۔ قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، حضور کی شفاعت سے بہر امن فرما، پل صراط پر ہمیں آسانی عطا فرما الہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت کا داخلہ عطا فرما، بلا حساب و کتاب ہمارا جنت میں داخلہ عطا فرما، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما الہی۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول و منظور فرما مولا۔ زندہ رکھ شان کے ساتھ موت آئے مسجد نبوی میں آقا کے قدموں میں رمضان میں ایمان کے ساتھ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس سیدھے کھڑے ہو جائیے, کوئی ہاتھ اٹھا کر نیت باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ سیدھے چھوڑ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے. 3 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیے, اٹھیے, سجدہ آپ کا ہو گیا.